ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے اہل علم کا طبقہ جو مین اسٹریم تھاٹ، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایکسٹریمزم آیا ہے وہ فرنج تھاٹ ہیں، وہ مین اسٹریم تھاٹ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مین اسٹریم جو تھاٹ کے جو علماء ہیں، جو صحیح اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان میں خاص طور سے جو نئی ایسے افراد جو آج کی زبان میں، آج کے اسلوب میں، یعنی عصر حاضر کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہوں، لکھ سکتے ہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، ان کو ان سے اس طرح کے موضوعات پر کتابوں کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں ان کو انگیج کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے ایک اسلامک ایکٹیویزم پیدا ہو۔ یعنی ہوا یہ ہے کہ مختلف جو دوسرے طبقات ہیں ان میں اس طرح کی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے بہت ہی اسٹرانگ لٹریچر پیدا کر دیا، جو موجودہ نسل کو اپنے اسٹائل آف رائٹنگ کی وجہ سے یا اور دوسری وجہوں سے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارا مین اسٹریم اسلامک تھاٹ ہے، اس کے لیے جس لینگویج، جس ایڈیم، جس محاورے، جس زبان کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ صحیح اسلوب میں، آج کے اسلوب میں ایک مضبوط قسم کا لٹریچر کھڑا کیا جائے۔ اس میں جو ہمارے جو موجودہ جو مدارس ہیں، جو علماء ہیں، ان سے نکلنے والی جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نسل کو ہمیں کس طرح سے اس مقصد کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو افراد پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد سماج سے کٹ جاتی ہے، ان کی بہت بڑی تعداد موجودہ تقاضوں سے بالکل ہٹی ہوئی ہے، موجودہ دنیا اس کے نقشے کو بالکل نہیں سمجھتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرح کا اسٹیریوٹیپیکل ذہن ان کا بالکل بنا ہوا ہے، موجودہ دور کے کیا تقاضے ہیں بالکل ان کا ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح سے جو اس کا ذہن بنا ہے، اور نہ صرف مدارس کا، یعنی اور بھی جو اسلامک ایکٹیوسٹ ہیں اور دوسرے، ان کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ پرانے لٹریچر کو پڑھ کر کے ذہن بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج کے اسلوب میں اور جو اس طرح کے جس کے ہم نے حوالے دیے مختلف کتابوں کے، مختلف شخصیات کے، ان کی چیزوں کو ان کے سامنے لایا جائے، انٹروڈیوس کیا جائے ان کو، تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں اور ان کے ذہنوں میں جو اس طرح کا کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے پہلے وہ دور ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے نئی نسل کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے نظریات کے جو کاؤنٹر کرنے کے لیے صحیح اور اچھے اسلوب میں لکھی گئی معتدل انداز میں کتابیں زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں اگر ہم عربی کو دیکھیں تو عربی میں اس طرح کی چیزیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جن میں سے درجنوں کا نام خود میرے حافظے میں میں بتا سکتا ہوں۔ اس طرح کی چیزیں بکثرت وجود میں آئی ہیں ادھر، خاص طور سے پچھلے 30-40 سالوں کے درمیان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی کتابوں کا ترجمہ ہونا چاہیے، اس طرح کی کتابوں کی بنیاد پہ پروگرام منعقد کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، بعض اس طرح کا جو ایک آئیڈیولوجیکل جو ویکوم پایا جاتا ہے اسلامک پولیٹکس کو لے کر کے، کچھ ایک طرح کا جیسے ویکوم پایا جاتا ہے، ایک خلا پایا جاتا ہے، اس کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس طرح کے لٹریچر کے ذریعے اس ویکوم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں، سیکولرزم کے حوالے سے کنفیوژن پایا جاتا ہے، اچھا خاصا پتہ نہیں سیکولر لادینیت کا، لا مذہبیت کا نام ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کس طرح سے ہم آہنگی یا ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے۔ پروفیسر مشیر الحق صاحب نے اس پہ کتاب لکھی، اسلام ان سیکولر انڈیا۔
اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی سیکولرزم کا جو ڈھانچہ ہمارے یہاں ہے وہ بالکل اسلام کے اگینسٹ نہیں جاتا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو دیوبند کے بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا کہ بھائی اسلام کے خلاف یہ سیکولرزم نہیں جاتا، کیونکہ اب یہ جو ایک طرح کا جو یہ نظریہ پیدا ہوا کہ سیکولرزم اور سیکولر کا جو پورا سیٹ اپ ہے، پورا سیکولر سیٹ اپ ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ہم پوری طرح سے اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے، ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور بالکل ایک دم اسلام کو ہمیں سامنے لانا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو علماء نے، اسکالرس نے کچھ کتابیں لکھیں، کچھ نظریات دیے، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، ان کوششوں کو اور مزید پروموٹ کیا جائے۔ وہ پروموٹ ہمارے یہاں نہیں کیا جا سکا جس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ بلا شبہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، صوفیہ کی تعلیمات میں اس طرح کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، جو انسانیت پسندانہ جو چیزیں ہمارے ہاں صوفیانہ روایت میں، نہ صرف ہندوستان کی صوفیانہ روایت میں بلکہ پورے عالم اسلام کی صوفیانہ روایت میں، سینٹرل ایشیا کی صوفیانہ روایت میں زبردست چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو سامنے لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایتھکس یا اخلاق کا جو لٹریچر ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں ہیں، اس پہ ہمارے ڈاکٹر مظفر عالم ہیں، شکاگو یونیورسٹی میں دیوبند کے فاضل ہیں، ان کی کتاب ہے پولیٹیکل لینگویج آف اسلام، بہت بہترین روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے خود جو ہے مغل پیریڈ میں اخلاق کے لٹریچر کو عام کیا گیا اسی مقصد کے لیے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی اخلاقی، صوفیانہ، انسانیت پسندانہ، ہیومنسٹ جو اپروچ ہے، اس کو سامنے لانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ضرور یہ ہوا ہے کہ یہ تعلیمات دب گئی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، دب گئی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اسلام میں وہی جیسا کہ ہم نے کہا کہ کچھ اسلام کے سیاسی نظریات یا کچھ حوالوں سے لٹرل انٹرپریٹیشن کر کے یا کچھ چیزوں میں جو کنفیوژن پایا جاتا تھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے خاص طور سے اس موضوع پہ بہت ہی تحقیقی اور اچھی کتابیں وجود لکھی جانی چاہیے، جو لکھی گئی ہیں ان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جانا چاہیے، اور ہماری جو نئی اسلامی نسل ہے خاص طور سے پھر ان کو ان بحث و مباحثے میں لانا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان کا ذہن بنے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری بعض تنظیمیں یا بعض تحریکیں ہماری کس طرف جا رہی ہیں، کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور کس طرح سے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیمات کو اسٹیبلش کیا جائے، عام کیا جائے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کنکلوڈ کیا اور یہ جو روشنی ڈالی ہے کہ جو اچھا لٹریچر تیار ہوا ہے وہ بیشتر یا تو عربک میں ہے یا انگریزی میں ہے، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ریڈیکل آرگنائزیشنز کو انہی آرگنائزیشنز کے کچھ لوگوں نے جو کریٹیسائز کیا ہے ان کے لٹریچر کو بھی سامنے لانا ضروری ہے، اور آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، سنکریٹک کلچر کو بچانے کے لیے، صوفیہ کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اور اسلام کے میسج آف پیس اور اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے گھروں کو بھی عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد اور میثاق مدینہ میں سب کو مساوی حقوق دینے کے بعد، طاقت میں ہونے کے بعد، درگزر کرتے ہوئے صلح حدیبیہ میں صلح کرنے کے بعد، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں اپنا میسج آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا جو میسج دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر جو لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں، وہ بہت زیادہ جذباتی یا اتیجت یا جلدی بھڑک جانے والے ضرور ہیں، وہ پرائمری سورس سے اسلام کو نہیں سمجھتے بلکہ سیکنڈری سورس سے اسلام کو سمجھتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی پشتی کیے بنا، اس کی تحقیق کیے بنا اس کو ایز اٹ از فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ صحیح انفارمیشن پاس آؤٹ کی جائے، اور خسرو فاؤنڈیشن کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں یا جو اسلام کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے،
उसका जो सही इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो कुरान का इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो हदीस का इंटरप्रिटेशन हो, चाहे और इस्लामी तारीख का इंटरप्रिटेशन हो, और इस्लाम का जो निज़ाम अमन शांति है, इंसानियत नवाजी का, उसको सामने लाया जाए, और एक ऐसा लिटरेचर सामने लाया जाए जो लिव एंड लेट लिव की बात करता हो, जो इंसानियत की बुनियाद पर बिना किसी तफरीक के, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस एंड रिलीजन, इक्वालिटी की बात करता हो, क्योंकि इक्वालिटी की बात कुरान में की है, हदीस में की है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना में उसको बरताया। और खुद हिंदुस्तान में जो आज सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पर सदियों से मुसलमानों ने जिस तरह से हिंदुस्तान की रिवायात को अपनाया, जिस तरह यहाँ की जबानों को अपनाया, यहाँ की तहजीब को अपनाया, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि जिन जमातों का जिक्र आया, उनके रेडिकल नजरियात के सामने आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस हुई, और एक सेपरेट आइडेंटिटी भी जगह जगह लाने की कोशिश की गई। तो हमें सही माना में जो इस्लाम की सही तावीलात हैं वो दुनिया के सामने लाना है। इंशाअल्लाह खुसरो फाउंडेशन आपके राब्ते में रहेगा, और हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह चंद किताबों की निशानदेही की है, आप ज्यादा से ज्यादा किताबों की भी, और उन स्कॉलर की भी, और उन अफराद की भी निशानदेही फरमाएं, और हम उनसे राब्ता करेंगे जो हजरात इस रेडिकल लिटरेचर को एलिमिनेट करने के लिए और एक एतदाल पसंद उस लिटरेचर को आगे लाने के लिए जो इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करे, इंसानियत को मजबूत करने का काम करे।